بنیادیں کیا ہیں، کن وجوہات کی بنیاد پر آپ اس طرف آئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو شکریہ بہت بہت آپ کا پلیٹ فارم پرووائڈ کرنے کا. اور یہ جو ٹاپک آج نے بیسیکلی آج آپ نے ریز کیا، وہ بھی آپ نے اپنے انٹرو میں بھی بتایا کہ شاید دوسرے چینلز کے لیے یہ اتنا امپورٹنٹ کیا اس کے لیے امپورٹنٹ نہیں ہوگا، بٹ میں سمجھتا ہوں یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور اس کے اوپر تو بالکل آفن بات ہوتی رہنی چاہیے. اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، جو رویے ہوتے ہیں یا جو معاشرہ ہوتا ہے، بیسیکلی یہ رویہ اور یہ معاشرہ جب تک صحت مند اور تندرست ماحول آپ نہیں پرووائڈ کریں گے، رویے کہاں سے آتے ہیں؟ رویے بیسیکلی آتے ہیں ایک صحت مند ماحول سے. جب آپ ایک صحت مند ماحول پرووائڈ کریں گے، وہ صحت مند ماحول بیسیکلی آپ گھر سے پرووائڈ کرتے ہیں، اور اساتذہ گرام آپ کو یونیورسٹیز میں، اسکولوں میں، کالجوں میں بھی پرووائڈ کرتے ہیں، آپ کے پولیٹیکل رہنما آپ کو ایک صحت مند معاشرہ ایک ماحول پرووائڈ کرتے ہیں. دیکھیں، بیسیکلی یہ لینے اور دینے کا کام ہے. صحیح، لینے اور دینے کا کام کیسے ہے؟ جو ماحول ہے، جس ماحول میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ وہیں سے کچھ چیز انٹیک کرتے ہیں نا. مثال کے طور کے اوپر آپ کسی گندی جگہ، کسی نالی کے پاس کھڑے ہوئے ہیں، تو وہاں سے آپ جمز ہی انٹیک کریں گے نا. اور اس کے بعد آپ کو نیچرلی ہاسپٹل جانا پڑے گا، پھر آپ کے وہ جمز واپس باہر نکلیں گے. اسی طرح مثال کے طور کے اوپر اگر آپ کوئی گندی گالی یا کوئی ایسے الفاظ، وہ کہاں سے آپ لیتے ہیں؟ وہ بالکل آپ اپنے گھر سے لیتے ہیں. پہلے جب دیکھیں بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اس ماحول میں جب گرو کرتا ہے تو وہ ماحول ہی ہوتا ہے جو بیسیکلی آپ کو پہلے دیتا ہے اور پھر آپ اسے واپس اس سے لیتے ہیں. تو اس پہ دیکھیں بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اور میں نے کہا یہ تو اتنا بڑا ٹاپک ہے کہ اس کے اوپر تو جتنی زیادہ بات کی جائے اتنی کم ہے. اور آج کے اس فرسٹریٹڈ دور کے اندر، جہاں پہ فرسٹریشن اتنی بڑھ چکی ہوئی ہے، پولرائزیشن اتنی بڑھ چکی ہوئی ہے، جہاں پہ ہم لوگ کبھی صوبائیت پہ، کبھی لسانیت کے اوپر، کبھی ہم لوگوں اور بہت سارے معاملات کے اوپر ہیٹریٹ کے اوپر چلے گئے ہیں. سوشل میڈیا کے اوپر بھی ہیٹ ہے، جنرل لائف کے اوپر بھی ہیٹ ہے. آپ اگر ٹریفک کے اس میں جا رہے ہوتے ہیں تو مطلب آپ نے اگر تھوڑی سی گاڑی سائڈ نہیں کی، آپ کو پیچھے سے ہارن دے کے لوگ پاگل کر دیتے ہیں. تو وہ سارا کچھ ہم سمجھتا ہوں کہ جو پہلے آپ لیتے ہیں وہی آپ لوٹا رہے ہوتے ہیں بیسیکلی. آپ کی بات ہی درست ہے کہ پیچھے والے ہارن دیتے ہیں، لیکن آگے والا جو ہے نا وہ بھی بڑا مستقل مزاج ہوتا ہے. دیکھیں وہ بھی گاڑی کو سائڈ ایگزیکٹلی بالکل ایگری. ابھی میرے ساتھ ہو چکا ہے، میں آ رہا تھا. ایگری اس بات سے ایگری کرتا ہوں. کیا ہے، ہم دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی یار اس نے مجھے اریٹیٹ اتنا کر دیا ہے ہارن دے کر کے کہ میں تو اب جو ہے نا نہیں. تو آپ نے لیا اور پھر آپ نے دیا، بات دوبارہ لینے اور دینے پر چلی گئی. ٹھیک ہے. حالانکہ میں سمجھتا ہوں، میں اکثر ایک بات کرتا ہوں کہ یار دل بڑے کرو، اچھے رویے لوگوں کے ساتھ اپنانے کی کوشش کرو. کیونکہ جب تک آپ کسی کے ساتھ بھلائی اور خیر کا معاملہ نہیں کریں گے تو آپ کبھی بھی یہ توقع نہ رکھیں کہ بدلے میں آپ کے ساتھ بھلائی اور خیر کا کوئی واقعہ ہوگا. لیکن اگر آپ کے ساتھ آپ کوشش کریں کہ اگر آپ کے ساتھ زیادتی بھی ہو رہی ہے، اور خدا نہ خواستہ اگر آپ کے ساتھ کہیں نہ کہیں کوئی بھی ایسا عمل بھی ہو رہا ہے، آپ کوشش کریں ایک اچھے الفاظ کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ، خیر کے ساتھ آپ انہیں سمجھائیں. میں اس پہ میرا بہت مطلب کامل یقین ہے اس بات کے اوپر کہ جب آپ لوگوں کے ساتھ خیر کا اور سلوک کا اور اچھا معاملہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بدلے میں آپ کے ساتھ بہت اچھا معاملہ پیش فرماتے ہیں. بہت اہم بات آپ نے کی، اور بنیادی بات یہی ہے کہ اللہ کبھی لسانیت کے اوپر، کبھی ہم لوگوں اور بہت سارے معاملات کے اوپر ہیٹریٹ کے اوپر چلے گئے ہیں. سوشل میڈیا کے اوپر بھی ہیٹ ہے، جنرل لائف کے اوپر بھی ہیٹ ہے. آپ اگر ٹریفک کے اس میں جا رہے ہوتے ہیں تو مطلب آپ نے اگر تھوڑی سی گاڑی سائڈ نہیں کی، آپ کو پیچھے سے ہارن دے کے لوگ پاگل کر دیتے ہیں. تو وہ سارا کچھ ہم سمجھتا ہوں کہ جو پہلے آپ لیتے ہیں وہی آپ لوٹا رہے ہوتے ہیں بیسیکلی. آپ کی بات ہی درست ہے کہ پیچھے والے ہارن دیتے ہیں، لیکن آگے والا جو ہے نا وہ بھی بڑا مستقل مزاج ہوتا ہے. دیکھیں وہ بھی گاڑی کو سائڈ ایگزیکٹلی بالکل ایگری. ابھی میرے ساتھ ہو چکا ہے، میں آ رہا تھا. ایگری اس بات سے ایگری کرتا ہوں. کیا ہے، ہم دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی یار اس نے مجھے اریٹیٹ اتنا کر دیا ہے ہارن دے کر کے کہ میں تو اب جو ہے نا نہیں. تو آپ نے لیا اور پھر آپ نے دیا، بات دوبارہ لینے اور دینے پر چلی گئی. ٹھیک ہے. حالانکہ میں سمجھتا ہوں، میں اکثر ایک بات کرتا ہوں کہ یار دل بڑے کرو، اچھے رویے لوگوں کے ساتھ اپنانے کی کوشش کرو. کیونکہ جب تک آپ کسی کے ساتھ بھلائی اور خیر کا معاملہ نہیں کریں گے تو آپ کبھی بھی یہ توقع نہ رکھیں کہ بدلے میں آپ کے ساتھ بھلائی اور خیر کا کوئی واقعہ ہوگا. لیکن اگر آپ کے ساتھ آپ کوشش کریں کہ اگر آپ کے ساتھ زیادتی بھی ہو رہی ہے، اور خدا نہ خواستہ اگر آپ کے ساتھ کہیں نہ کہیں کوئی بھی ایسا عمل بھی ہو رہا ہے، آپ کوشش کریں ایک اچھے الفاظ کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ، خیر کے ساتھ آپ انہیں سمجھائیں. میں اس پہ میرا
بہت مطلب کامل یقین ہے اس بات کے اوپر کہ جب آپ لوگوں کے ساتھ خیر کا اور سلوک کا اور اچھا معاملہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بدلے میں آپ کے ساتھ بہت اچھا معاملہ پیش فرماتے ہیں. یہ بہت اہم بات آپ نے کی، اور بنیادی بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں اور دیگر تمام مذاہب کی بھی، تو وہ یہی ہیں کہ آپ کا جو بنیادی مقصد ہے وہ خیر کا علم لے کر معاشرے میں نکلنا ہے. اور اگر آپ کسی کی زیادتی کی وجہ سے اپنے خیر کا عمل ترک کر دیتے ہیں نا، لوگ کہتے ہیں کہ مجھ سے بری بات برداشت نہیں ہوتی، تو وہی سیدھی سی بات یہ ہے کہ اچھی بات تو ہر بندہ قبول کر لیتا ہے، برداشت تو بری بات ہی کرنی ہے نا. وہاں پر ہی آپ نے رویے کا اظہار کرنا ہے، وہیں سے پتہ چلے گا کہ آپ کی جو شخصیت کی بلڈنگ ہے اور کنسٹرکشن ہے یہ اصل میں کس مٹیریل کے ساتھ ہوئی ہے، وہ تو وہیں سے سارا پتہ چلے گا. اچھا ربیہ صاحبہ، آپ ذرا مجھے بتائیں، ایک تو آپ پڑھا رہی ہیں اور میرا خیال ہے کہ کلاس روم جو ہے نا وہ انقلاب کی سب سے بڑی نرسری ہوتی ہے، اس سے بڑھ کے کلاس روم ریولیوشن سے بڑھ کے کوئی اور جگہ نہیں ہوتی. ہم ایک چیز دیکھتے ہیں، ہم نے ایک بچپن گزارا ہے، ہمارے بچپن میں جو والنٹیئرزم تھا یہ بہت زیادہ تھا. ہمارے پیرنٹس ہمیں باقاعدہ بھجواتے تھے کہ فلانی جگہ کوئی بندہ فوت ہو گیا ہے، آپ نے اس کے گھر جانا ہے، وہاں پہ جا کے دھریاں لگانی ہیں، مہمان آئیں گے ان کو کھانا کھلانا ہے، ان کے لیے سارا بندوبست کرنا ہے، پھر قبر کھودنے تک. یعنی جس گھر میں فوتگی ہو جاتی اس گھر والوں کو صرف یہ کام ہوتا تھا کہ وہ جو غم ہے اس غم کو وہ منائیں اپنے اس کو، باقی سارا کام محلے کے لوگ کرتے تھے. اور خیر گاؤں دیہاتوں میں یہ سلسلہ ابھی بھی چل رہا ہے، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے ہر چیز اپنی فیلنگز تک رینٹ پہ دے دی ہیں، کہ ہمارے جو احساسات ہیں نا وہ بھی رینٹ پہ. ابو کو پھول بھجوانا ہے بھائی میسج کریں اور وہ وہاں پر جا کے آپ ابو کو پھول پہنچا دیں گے. آپ نے جس پھول کی شکل نہیں دیکھی، آپ کو پتہ بھی نہیں، کیک پہنچا دیں. یہ ابو کی برتھ ڈے ہے نا، ماں کی برتھ ڈے یوم ماؤں کا عالمی دن ہے، تو یہ جا کے نا کیک پہنچا دیں. تو مجھے بتائیں کہ یہ جو کلچر تھا ہمارا، یہ جو ہماری تہذیبی قدریں تھیں، یہ کیوں سوسائٹی سے غائب ہوتی جا رہی؟ بعد میں جو ہم لوگ سمجھے ہیں یہاں پر اس میں مزید تھوڑا سا کچھ ایڈ آن کر دیتے ہیں، اور ایڈ آن اس طرح سے سادے الفاظ میں کر دیتے ہیں. بڑی زبردست اور بڑی پیاری بات ہمیں مفتی صاحب نے بتائی. بیسیکلی اگر ہم اسے سادہ الفاظ میں ڈسکس کریں یا بات کرنے کی کوشش کریں نا، تو یہ بیسیکلی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے اوپر بات کر رہے ہیں، کہ جو بیسیکلی انہیں، کیونکہ اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نمونہ بنا کر بھیجا ہمارے لیے اور تمام جہانوں کے لیے، کہ دیکھیں جس طرح سے انہوں نے زندگی گزاری ہے یہی اصل طریقہ کار ہے دنیا میں زندگی گزارنے کا. اور اگر میں سمجھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر 5% بھی عمل کرنا شروع کر دیں تو ہماری زندگی بہت آسان ہو جائے گی. ہمارے جو رویے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یکسر تبدیل ہو کر ایک پازیٹیو سمت کی طرف چلنے شروع ہو جائیں گے. تو اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ جب جیسے ہمیں نماز فرض ہے، ہمیں باقی جو حج ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، اور گھر پہ جب ہمیں کہا جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں اس کے ساتھ ساتھ ہمیں قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے، چونکہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں بہت ہے. اور ادروائز بھی کوئی اسلامی کتب ہمیں گھر کے اندر ایک لائبریری رکھنی چاہیے جہاں پہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں. جب تک ہم سیرت نہیں پڑھیں گے، جب تک ہم ان کی زندگی کا مطالعہ نہیں کریں گے، تو میں سمجھتا ہوں ہم اپنے رویے جو ہے نا شاید اس طرح سے چینج نہیں کر پائیں گے. آپ نے رویے اگر اپنے بہتر بنانا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنا یہ بہت ہی اہم ہے. انہوں نے کہا ہے نا کہ جس طرح نماز ضروری ہے اسی طرح یہ دوسری بنیادی اقدار یہ بھی بہت ضروری ہیں. وہ حضور کے پاس دیکھیں اب یہ جو بات آپ نے کی نا، بیسیکلی بڑا امپورٹنٹ یہ بھی ایک آپ کا جو کوسچن ہے کہ ہم نے جو ہیروز ڈیولپ کیے اور پھر ان کو ساتھ اتنے تمغے جوڑے اور ان کو عام جنرل پبلک کی ایک قسم کیا کہتے ہیں دسترس یا پہنچ سے دور کر دیا ہم نے. اور پھر انفارچونیٹلی چونکہ انسان ہے نا، اور انسان کے اندر جہاں بہت ساری خوبیاں بھی ہیں وہاں بہت ساری خامیاں بھی ہیں. چونکہ انسان ہے سیلف پروجیکشن بہت ساری چاہتا ہے، سیلف اس میں چلا جاتا ہے، پھر وہ اپنے آپ کو لگتا ہے کہ میں شاید کوئی سپیریئر ہوں فرام ادرس، اینڈ اس طرح کی بہت ساری چیزیں بھی آنا شروع ہو جاتی ہے. چونکہ انسان ہے نا، اور انسان بیسیکلی کمزور ہے. تو یہ بات تو بیسیکلی آپ کی بہت ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ اس کا کمپیریزن کریں تو یہاں پہ ایسے بہت سارے لوگ اور بھی گزرے ہیں، جیسے آپ نے اپنے خود بھی ابھی آپ نے بتایا عبدالستار صاحب کا آپ نے ذکر کیا. اب وہ تو ایک روڈ پر بھی بیٹھ جاتے تھے، اور میرا خیال ہے ان کی زندگی تو گزری ہی روڈ کے اوپر ہے، اور گلی اور تھڑے کے اوپر گزری ہے جہاں پہ، اور وہ ایسے بیٹھ جاتے تھے کوئی برتن لے کر کے اور لوگ آتے تھے، اور میرا خیال ہے بالکل پوری زندگی میں ان کے پاس 2 جوڑے کپڑوں کے تھے، اور انہوں نے اس طرح کی زندگی گزاری. تو ایکچوئل میں دیکھیں اب ڈفرنس بھی آپ کو کریٹ کرنا پڑے گا کہ آپ کے اصل ہیرو کون ہیں، جیسے آپ نے اپنے اس میں بھی کہا، اور آپ کے جو ادر ہیرو ہیں جن کو بیسیکلی آپ ہیرو بنا کر پیش کر رہے ہیں، بٹ ان کا کنٹریبیوشن ایٹ ایکچوئل ان دا سوسائٹی شاید بہت تھوڑا ہے یا ہے ہی نہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں جو مارکیٹنگ زیادہ کی ہے. ایگزیکٹلی یہ وہ لوگ ہیں بیسیکلی جو اپنی سیلف پروجیکشن
کچھ سم کائنڈ آف بینیفٹ فرام دا سوسائٹی اور فرام ادر پلیٹ فارمز وہ کرنا چاہتے ہیں. جو ایکچوئل ہیرو ہیں بیسیکلی ان کو تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی, وہ تو کسی بھی چیز کے محتاج نہیں ہے, چونکہ دیکھیں یہ بھی انما الاعمال بالنیات, ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. اگر آپ کے دل میں نیت یہ ہے کہ میں نے ٹی وی پروگرامز کرنے ہیں, اپنے آپ کو ہائی لائٹ کرنا ہے اور اس سے کوئی بینیفٹ اٹھانے ہیں, یا میں نے ادروائز کوئی فائنینشیل بینیفٹ اٹھانے ہیں, یا کچھ بھی کوئی چیز کرنی ہے, تو آپ کا تو یہ نیت ہے نا. اور آپ بیسیکلی پھر میں نے وہی بات کر لی کہ وہ جو آپ لیتے ہیں وہ آپ بیسیکلی دیتے ہیں, تو یہ آپ نے نیت کر لی اور آپ پھر اسی طرح سے ڈیلیور بھی کریں گے سوسائٹی میں. تو جو ایکچوئل ہیرو ہوتے ہیں آپ کو وہ بہت جگہ جگہ مل جائیں گے آپ کے یہاں. ڈیفینیٹلی ہم یہاں 8 لوگ بیٹھے ہیں, یہاں پر بھی ہمارے بیچ میں بھی اپنے طور پہ ہم سارے ہیرو ہیں, کیونکہ کوئی نہ کوئی کنٹریبیوٹ ہم اپنے طور پر الحمدللہ سوسائٹی کے اندر کر رہے ہوتے ہیں. آپ کے ارد گرد بہت سارے معاشرے کے اندر لوگ ہیں. دیکھیں ہیرو بیسیکلی آپ کی گلی میں بھی اویلیبل ہے, آپ کے محلے میں ہر ہیرو اویلیبل ہے, آپ کی سوسائٹی میں بہت سارے ہیرو ہیں. بہت سارے لوگ آپ دیکھیں میم چونکہ ایجوکیشن سے ہیں تو ان کے بہت سارے آئی ایم شیور جاننے والے ہوں گے جو ایجوکیشن سیکٹر کے اندر بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. ایسے ہی مفتی صاحب ہیں, ان کی انڈسٹری میں بہت سارے ایسے ہیرو موجود ہیں جو ایکچوئل بات جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحیح معنوں میں بتائی ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں, وہ جب آپ ڈیلیور کرتے ہیں تو وہ بھی بیسیکلی ہیرو ہیں. چونکہ صحیح بات بتانا, صحیح راستہ دکھانا بھی تو بیسیکلی بڑا امپورٹنٹ ہے. اور دیکھیں آپ کا جو آج کل یہ نہیں ہے, آپ باتوں سے شاید لوگوں کو بہت کم سمجھا سکیں گے, اب آپ بیسیکلی عمل سے اور اپنے ایکشن سے لوگوں کو سمجھا سکتے ہیں. جب تک آپ عمل کر کے اور ایکشن کر کے دکھائیں گے نہیں, اور وہ جتنا جلدی اس کا جو امپیکٹ بیسیکلی معاشرے اور آپ کے رویے کے اوپر آتا ہے شاید وہ باتیں کرنے سے, چونکہ بات تو ہوتی ہے تھوڑی دیر کے لیے, آپ نے کسی نے نصیحت کی وہ چلا گیا. بس اوقات ہم انہی کی, چونکہ مجھ سے بیٹھے انہی کی مثال دیتے تھے, ان کی ایک جماعت تبلیغی جماعت جو اکثر محلوں میں تشکیل دی جاتی ہے اور وہ آپ لوگوں کے پاس پہنچ بھی جاتی ہے. بس کر کے بیسیکلی ایک عمل کر کے آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ ایک اچھا کام ہے اور آپ اس کو پلیز اڈاپٹ کریں اور اسی میں بھلائی ہے اور اسی سے بیسیکلی خیر بھی نکلے گی. تو اس پہ بھی آف کورس ہمیں بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اور ہم بیسیکلی خود اگر دیکھیں کہیں پہ کہ یہ کچھ غلط ہو رہا ہے اور یہاں پہ ان کی سیلف ریجیکشن ہے, تو ہم انہیں علیحدگی میں آہستہ سے ضرور بتائیں کہ دیکھیں یہ صحیح راستہ ہے, آپ اس کو اڈاپٹ کریں اور تاکہ لوگوں کے لیے خیر. اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ لوگوں کو کہیں نہ کہیں چھوٹے سے کام میں انگیج کر رہے ہیں. آپ نے تبلیغی جماعت کی بات کی, دعوت اسلامی بھی پاکستان میں اس طرح کام کر رہی ہے, اور کئی مسالک اور یونیورسٹیز کے اندر ان کے اسٹوڈنٹس کے لیے والنٹیئر پروجیکٹ کرنا اب مینڈیٹری ہو چکا ہوا ہے. ان کے لیے مینڈیٹری ہے, اسٹوڈنٹس کے لیے ان کو انٹرنشپ کے لیے یا ادروائز ان کو پروجیکٹ کروائے جاتے ہیں. کیونکہ فرام بہت سارے پلیٹ فارم پہ میں خود بہت سوشلی ایکٹیو ہوں, تو ہمارے جو آپ سمجھ لیں کہ ہمارے پاس بہت سارے اسٹوڈنٹس آتے ہیں جن کو ہم لوگ اس میں کوئی پروجیکٹ بتاتے ہیں, ان کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں سوسائٹی میں کسی بھی پروجیکٹ کرنے کے لیے. مثال کے طور پہ روٹری ہے اور چیمبرز ہیں, بے شمار ادارے ہیں جو بہت سارے ان کی پروجیکٹس یہ ان کے ہر کورس کریکولم کا حصہ ضرور ہے. لیکن آئی وڈ سے دیٹ کہ آپ جو بات کر رہے تھے نا کہ جو ہم نے ہیرو ہسٹری میں کریٹ کیے, اب ہر گلی اور محلے میں اگر ہے تو وہ اب ہمیں چیزیں تھوڑی کنسیپچولی ریوائز کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ آپ کے اندر موجود ہے, کوئی آپ سے علیحدہ کھڑی ہوئی چیز نہیں ہے. اچھا یہ کیوں فرق پڑا ہے سر, اگر آپ اس کو نوٹ کریں, اگر آپ 20 سال 25 سال 30 سال پہلے چلے جائیں, ہمارا معاشرہ ایسا تھا نہیں, بالکل نہیں. ہمیں تو سکھایا گیا تھا, ہم اپنے والد صاحب کو دیکھتے کہ جب وہ اپنے والد صاحب کے ساتھ بیٹھتے تھے تو وہ پاؤں کی سائڈ پر چارپائی پہ بیٹھتے تھے, اور ان کے جو والد ہوتے تھے ان کی پیٹھ کے پیچھے تکیہ لگاتے تھے وہ کہ آپ ابا جی آپ آرام سے بیٹھیں, اور وہ پاؤں میں بیٹھتے. تو یہ ان کا ایک عمل تھا. یہ بہت سادے الفاظ میں بات بتا رہا ہوں, جہاں سے ہم نے اس کو انٹیک کیا یا ہمارے اندرون میں یہ بات گئی کہ بڑے کے لیے آپ تکیہ رکھ کے آرام سے لگاتے ہیں اور اس کے پیروں کی سائڈ پہ بیٹھتے ہیں, ایک عزت اور احترام دینے کے لیے. گھر پہ شاید آپ خواتین جو ہیں اپنے والد کے سامنے شاید کنگھی نہیں کرتی تھیں. اس طرح کا ہمارا ایک معاشرہ ہوتا تھا. یہ 20 سال 25 سال میں کیوں گیا؟ آپ کا تعلیم کا نظام خراب کیا گیا, آپ کے ہاں اس طریقے کے ساتھ اتنی مشینز بھیجی گئی, اتنے گیجٹس بھیجے گئے, پہلے انٹرنیٹ آیا, پھر ٹی وی آیا, مطلب یہ ٹی وی آیا, آپ کو گھر سے نکال کر کسی اور جگہ مصروف کر دیا گیا, اور آپ اتنے مصروف ہیں, اور ہم گریجولی اس دلدل کے اندر پھنستے چلے گئے, اور ہم بھول گئے کہ ہماری اصل اقدار کیا تھی اور ہم کہاں چلے گئے اور کہاں کھڑے ہو گئے ہیں. ویسٹ کے کلچر کو ہم نے بیسیکلی اڈاپٹ کر لیا ہے, اور جو ہمارا کلچر تھا وہ آج ویسٹ نے اڈاپٹ کر لیا. اچھا, اصل میں میرا خیال یہ ہے کہ جو بنیادی بات ہے وہ تو میانہ روی کی ہے کہ ادب اور احترام جو ہے یہ بھی بہت ضروری ہے. لیکن ادب اور احترام اگر آپ کو سوال کرنے سے روک دے, نیا سوچنے سے روک دے, تو یہ بھی ایک بڑی پریشان کن صورتحال ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو یہ بات بتانی چاہیے کہ جو ہے وہ ڈیولپ کریں.
تو یہ عثمان سے بھی تھوڑا سا بتائیں کہ یہ کیسے اب دیکھیں یہ جو آپ نے بیسیکلی کوشچن کیا نا کہ بچوں کے، یہ بیسیکلی بات دیکھیں ایسے نہیں ہے. پہلے تو آپ کو دیکھنا یہ پڑے گا کہ یہ کلچر آف کورس ایوری باڈی نوز کہ یہ کلچر ویسٹ سے آیا ہے اور بائی ڈیزائن بیسیکلی ہمارے معاشرے کے اندر اس کو جو ہے نا پھیلایا گیا ہے تاکہ ہم لوگ اس لائن کے اوپر لگ جائیں. اب اس کے بعد دوبارہ سے بات آ جاتی ہے ماحول کی. اب ماحول کیا ہے؟ مثال کے طور کے اوپر آپ نے بہت زیادہ، اب اگر آپ آبزرو کریں گے اور آپ کینلی آبزرو بھی کرنے چلے جائیں گے نا تو آپ دیکھیں گے فوجی کا بچہ فوجی بنتا ہے، کرکٹر کا بچہ کرکٹر بنتا ہے، مفتی صاحب کا بچہ پھر زیادہ تر اسلام ہی فالو کرتا ہے، اور لبرل کا بچہ لبرل ہی. یہ تو یہ ماحول ہے نا، وہ جس ماحول میں گرو کر رہا ہے. اب جہاں تک آپ نے بات کی ان گیجٹس کے اوپر، اب دیکھیں پھر میں نے جیسے پہلے بتایا نا کہ یہ ویسٹ سے کلچر آیا، بائی ڈیزائن ہمیں خراب کیا گیا. پھر ہم جس ماحول میں، آپ نے کہا نا اس کو کون روکتا ہے کانٹینٹ، پھر آپ پازیٹیو کانٹینٹ بھی دیں. سب تو ایک پازیٹیو کانٹینٹ اپنے بچوں کو یا اپنی سوسائٹی کے اندر تھوڑے حد تک تو دے رہے ہیں، لیکن جو لبرل کا بچہ ہے یا جو باقی ادروائز، میں لبرل ان سینس میں نہیں کہہ رہا ہوں، ادروائز ایک بات کہہ رہا ہوں کہ جس ماحول کے اندر بچہ پیدا ہوگا، جس ماحول میں بچہ بیسیکلی پیدا ہو رہا ہے وہ تو بیسیکلی ادھر اسی کو اڈاپٹ کرے گا. یہاں پہ دوبارہ سے بات آ جاتی ہے میانہ روی کی، بیلنس آف لائف کی. آپ اپنے بچے کو کس طریقے سے کسی نے نہیں کہا آپ سپورٹس نہ کریں، آپ بالکل سپورٹس کریں. آپ کو کوئی نہیں کہتا کہ آپ موبائل یوز نہ کریں، مگر عثمان صاحب یہ اصل چیز یہ ہے کہ کیونکہ وقت بہت ختم ہو رہا ہے اور یہ بڑی اہم گفتگو جو ہے ہم چاہیں گے دیکھنا یہ پڑے گا کہ موبائل کو دن میں کتنا ٹائم دینا چاہیے. ہاں یہ اصل میں یہی ہے کہ یہ ساری بات جو ہمیں کرنی چاہیے، لیکن اصل پرابلم یہی ہے کہ بچے اگر میدان میں فارغ کھڑے ہوئے ہیں تو اگر آپ ان کو کوئی چیز نہیں دیں گے تو کوئی دوسرا آ کے ان کو کوئی چیز دے دے گا، اس کے ساتھ کھیلنا. میں اس کے ساتھ بات بہت شکریہ. ہیلدی ایکٹیویٹی کے لیے سپورٹس کی طرف جانا چاہیے تاکہ رویہ ٹھیک ہو. اور یہ بالکل یہ ہمارے اداروں